یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ عزیز ساتھیو، آج ہم سورہ انفال کی آیت نمبر 11 کے بارے میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یغشیکم النعاس امنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام۔ اس جب یغشیکم تم پر طاری کر دی، تم پر ڈال دی، تم کو ڈھانپ دیا، النعاسا اونگ نیند سے، امنتاً جو اطمینان تھا، منہ اس رب کی طرف سے، وینزل اور نازل کیا، علیکم تم پر، من السماء آسمان سے، ماءً پانی، لیطہرکم تاکہ پاک کر دے تم کو، بھی اس سے، ویذہبا اور دور کر دے، عنکم تم سے، رجزا ناپاکی کو، الشیطانی شیطان کی، ولیربطا اور تاکہ مضبوط کر دے، علی قلوبکم تمہارے دلوں کو، ویثبتا اور ثابت قدم رکھے، بھی اس سے، الاقدام تمہارے قدم، تمہارے پاؤں۔ اونگ کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر غنودگی نیند اگر جنگ میں ہو تو امن ہے اور اللہ تعالی عز و جل کی طرف سے ہے، اور نماز میں ہو تو شیطان کی طرف سے ہے۔ جنگ میں غنودگی کا امن ہونا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جسے جان کا اندیشہ ہو، یعنی خطرہ ہو، اسے نیند اور اونگ نہیں آتی، وہ خطرے، اضطراب، یعنی پریشانی میں رہتا ہے۔ شدید خوف کے وقت غنودگی یعنی نیند کا آنا حصول امن اور خوف کے ختم ہونے کی دلیل ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ جب مسلمانوں کو دشمنوں کی کثرت اور مسلمانوں کی قلت سے، یعنی کم تعداد سے جانوں کا خوف ہوا اور بہت زیادہ پیاس لگی تو ان پر غنودگی ڈال دی گئی، جس سے انہیں راحت یعنی سکون حاصل ہوا، تھکان اور پیاس دور ہوئی، اور وہ دشمن سے جنگ کرنے پر آمادہ یعنی قادر ہو گئے۔ یہ اونگ ان کے حق میں نعمت تھی۔ بعض علماء نے فرمایا کہ یہ اونگ معجزے کے حکم میں ہے، کیونکہ سب پر ایک ہی وقت میں اونگ کا آنا اور کثیر جماعت کا شدید خوف کی حالت سے نکلنا، یہ جو ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ دوسرا ارشاد بارش کے بارے میں ہے کہ آسمان سے جو ہیں وہ ینزل علیکم میں ارشاد فرمایا گیا کہ غزوہ بدر کے دن مسلمان ریگستان میں اترے تھے تو ان کے اور ان کے جانوروں کے پاؤں ریت میں دھنستے جا رہے تھے، جبکہ مشرکین ان سے پہلے پانی کی جگہوں پر قبضہ کر چکے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے بعض کو وضو اور بعض کو غسل کی ضرورت تھی، اور اس کے ساتھ پیاس کی شدت بھی تھی۔ شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ تمہارا یہ گمان ہے، خیال ہے کہ تم حق پر ہو، تم میں اللہ عز و جل کے نبی ہیں اور تم اللہ عز و جل والے ہو، جبکہ حال یہ ہے کہ مشرکین غالب ہو کر پانی پر پہنچ گئے اور تم وضو اور غسل کے بغیر نمازیں پڑھ رہے ہو، تو تمہیں دشمن پر فتح یاب ہونے کی کس طرح امید ہے؟ شیطان کے اس وسوسے اور ناپاکی کو اللہ رب العزت نے اس طرح ختم کیا کہ بارش بھیجی، جس سے وادی سیراب ہو گئی اور مسلمانوں نے اس سے پانی پیا، غسل اور وضو کیے،
اپنی سواریوں کو پانی پلایا اور اپنے برتنوں کو پانی سے بھر لیا۔ بارش کی وجہ سے غبار بھی بیٹھ گیا اور زمین اس قابل ہو گئی کہ اس پر قدم جمنے لگے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے دل خوش ہو گئے اور بارش کی نعمت کامیابی اور فتح حاصل ہونے کی دلیل ہوئی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب